خرم راحت صاحب، آپ کے لیے حیران کن یا ہنسی آئی آپ کو یہ دیکھے کہ وزیر اعظم آج ملاقات کر رہے ہیں میٹا کے 5 ممبر ڈیلیگیشن کے ساتھ؟ تو پاکستان میں یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتار کیوں نہیں چل رہی، انٹرنیٹ چل کیوں نہیں رہا، آپ کو بنیادی حق کیوں نہیں آج حاصل ہو رہا؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ مجھے بلانے کا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس طرح کے ڈیلیگیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ پاکستان میں آئی ٹی پہ محنت ہوئی ہے کہ جی ٹیک ڈیسٹینیشن ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے سلسلے میں میٹا اور اس طرح سے دوسری بڑی آرگنائزیشنز پاکستان آ رہی ہیں، اور جو آپٹکس ہیں وہ بہت خراب ہیں کہ وہ ایک طرف وہ لوگ آ رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب نہ صرف ان سے مل رہے ہیں بلکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ $25 بلین کی ایکسپورٹس ہو جائیں گی اگلے 5 سال میں۔ تو ان سب چیزوں کے تناظر میں انٹرنیٹ کا ڈسرپشن، اس کی جو بھی وجہ ہے، وہ ایک آپ کی جتنی کاوشیں ہیں ان کی نفی کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی، جیسے آپ نے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ٹیک ڈیسٹینیشن بنیں گے، تو اس میں پھر بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اس طرح کی جو کاوش ہوتی ہے اس میں ایک کلیدی کردار جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ اور روبسٹ نیٹ ورک کا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ جو آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، جو آپ ایکسپورٹ مارکیٹ میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہم سڑکوں کا ایک جال بچھا رہے ہیں، ہم موٹر ویز کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی اس لیے کہ لاجسٹکلی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسرا موو کر لیں، ہمارے کیس میں اٹ از انفارمیشن۔ تو وہاں یہ ڈسرپشن جس وجہ سے بھی ہے وہ ایک ڈیمپنر ہے، اس کی وجہ سے ایک ریپوٹیشنل لاس ہے، اور ہمیں جو ہے اتھارٹیز ایم شور اس پہ کام کر رہی ہوں گی، بٹ ایک تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی سے پتہ چل جائے کہ جی مسئلہ ہے کیا، یا مور امپورٹنٹلی اگر ہو کہ جی اندازاً کب تک ہو جائے گا، بیکاز ہم ڈفرینٹ ایسٹیمیٹ سن رہے ہیں، تو اس میں ایک ابہام ہے، اور اس ابہام کی وجہ سے جو یہاں کے آپ کی جو بزنسز ہیں وہ اپنے کسٹمرز کو بھی ایک کلیئرٹی سے نہیں بتا پا رہی کہ کب تک وہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ میں سے کسی نے اپروچ کیا ہے کوئی کنسلٹیشن کے لیے کسی بھی صورتحال میں، کسی بھی سطح سے؟ اگر ہم پاشا کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ابھی گورنمنٹ سے کوئی اس طرح کی کوئی کنسلٹیشن سے ریلیٹڈ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آئی تھنک جیسا کہ آپ لوگ زیادہ بہتر اس کو کریں، تھوڑا سا گورنمنٹ کے اینڈ پہ بھی تھوڑا سا ایک کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے یا کون رسپانسبل ہے۔ ہم جیسے انہوں نے بھی کہا کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت ٹائم اور ایفرٹ لگائی ہے، وزیر اعظم صاحب بہت پش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو ٹیک ڈیسٹینیشن بنانا چاہیے، پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں ہمیں فیوچر میں لے کے جائیں گی، فیوچر گروتھ کا انجن ہے۔ تو جب گروتھ کا انجن ہے اس کے لیے سب سے اہم فیول جو ہے وہ آپ کا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ تو صرف درخواست یہی ہے کہ جی یہ جو بھی ہے اس میں اس کو ایک تو ٹھیک کر لیا جائے سب سے پہلے، اور دوسرا آئی تھنک موونگ فارورڈ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں، میں یہ نہیں کہوں گا ٹیکنالوجی میں بڑا ایک سمپل چیز ہے کہ ٹیکنالوجی کہیں بھی کبھی بھی بریک ہو سکتی ہے، ایشو آ سکتے ہیں، لیکن وہ اسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی بزنس کنٹینیوٹی پلاننگ یا ڈیزاسٹر پلاننگ ہوتی ہے، اس کو کرنا ضروری ہے۔ شاید چونکہ ہمیں کلیئرٹی نہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹل بریکیجز ہو جائیں، ایک تو وہ بریکیجز ہوتے ہیں اس کے وہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں، بٹ دس سم تھنگ وچ از پلانڈ اور ill planned، اس بریکیج نے جو نقصان پہنچایا ہے، دس از ناٹ این ایکسیڈنٹل بریکیج، رائٹ؟ نہیں بالکل جی، تو پلان ڈاؤن ٹائمز ہوتے ہیں، پلان ڈسرپشن ہوتی ہیں جب آپ کو اس سسٹم کو اپ گریڈ کر ہوتے ہیں، یہ فیکٹ ہے کہ ہوتا ہے، بٹ آئی تھنک وہ پلان کرتے وقت بھی آپ جب کوئی اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو دیر از آلویز اے چانس آف سم تھنگ کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جو کہ آپ نے پلان فار نہیں کی ہے، لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے، ایک ٹرانسپیرنسی کی بات آ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی بیک اپ میکینزم ہوتا ہے، بالکل درست، اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ نہیں چلا، اس میں ایشو آ گیا تو ہم اس طرح سے رول بیک کر کے ہم چیز کو ٹھیک کریں گے، اور ہم ان سیکٹرز کو پروٹیکٹڈ رکھیں گے، یہ افیکٹ نہیں ہوں گے کم از کم، لائک بزنسز اینڈ ایوری تھنگ، یہ چیزز افیکٹ نہ ہو۔ خرم صاحب لاسٹ کمنٹ فرام یور سائڈ یہی کہ آپ کا گورنمنٹ کو ایڈوائز یا گورنمنٹ سے آپ کا ڈیمانڈ کیا ہوگا؟
سو دیکھیں 2-3 چیزیں میں شاید ریپیٹ کر رہا ہوں گا. پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے, اگر آپ نے امپلیمنٹیشن کرنے گئے ہیں تو آپ دیکھ لیں, اس کو اسیس کر لیں. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ جی 1 آدھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا, یو ہیو اے کلیئر روڈ میپ, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو بتا دیں کہ جی یہ ہوگا اور ہم اس کو ٹھیک کریں. اگر آپ کو لگتا ہے PTA نے 27 اگست کا دیا ہے ایک ٹائم لائن, از دیٹ ایکسیپٹیبل, از دیٹ دیکھیں جی فیزیبل؟ 7 دن میں جو امپیکٹ ہوگا بزنسز پہ, آپ اگر کسی کسٹمر کو کہیں کہ جی میں 3 ہفتے سے ہوں اور بھی 1 ہفتہ اور انتظار کرو, تو شاید وداؤٹ ایکسپلیننگ کہ جی کیا ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ ریومر مانگرنگ ہوتی ہے, اور شاید جب ریومر مانگرنگ ہوتی ہے تو جو ایشو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشنز بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کلیئرٹی نہیں دے رہے تو اس کا ایک امپیکٹ اس چیز پہ بھی ہے کہ اٹ از گیونگ, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی اوپن فیلڈ, کہ جو کہنا چاہے کہہ دے, اور اس میں آپ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, بلیم بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی طرف سے کلیئرٹی نہیں ہے. سو میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کو لگتا ہے, آئی فیل شیور کہ جی 7 دن ہے یا 4 دن ہے, جو بھی ہے وہ کلیئرٹی سے بتا دیں, یہ بھی بتا دیں کہ جی کیا مسئلہ تھا. اور دوسری چیز میرے سب سے زیادہ کنسرن یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہونا تھا ریپوٹیشن کو, جو بزنسز کو, وہ تو ہو گیا. موونگ فارورڈ ایٹ لیسٹ آگے چل کے یہ کنسلٹیشن ضرور ہو کہ جی آگے اس طرح کا کام ہو رہا ہے, اس کا کوئی SOP ہو کہ جی اس طرح سے کنسلٹیشن ہوگی, اس طرح سے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا, اور اس کے ساتھ کنٹیجنسی پلاننگ ہوگی کہ جی اس طرح کی چیز کوئی ہو رہی ہے, اگر وہ نہیں ہوتی ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو کس طرح سے رول بیک کر کے تاکہ منیمل انٹرپشن ہو. تو میں وائل ہم سب بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ کیا برا ہوا ہے, اور وہ سب بول رہے ہیں تو کوئی نئی چیز نہیں, میں صرف آگے کی بات کرنا چاہوں گا کہ آگے چلتے ہوئے اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور اس میں یہی چند چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے آگے چل کے اس طرح کی سچویشنز کو اوائڈ کر سکتے ہیں. And again, government must consult the stakeholders, all the stakeholders in the industry.